بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ امپلائی نیوز، اور آج کی نیوز ریٹائرڈ ہونے والے اور ملازمین کے لیے، نئے سرکاری ملازمین کے لیے اور پرانے سرکاری ملازمین کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ بہت ہی زیادہ اہم خبر ہے آج کی۔ 5 مارچ 2024 کو یہ بڑے اخبارات میں بھی یہ چیز آئی ہے، اور اس کے علاوہ ٹیلی ویژن وغیرہ میں بھی اس کی کافی سلائیڈز وغیرہ چل رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کا نیا مطالبہ ہے نئے سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری خزانے سے پینشن نہ دینے کی تجویز۔ تو یہ کیا خبر ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو خبر کھولی ہوئی ہے، یہ روزنامہ جنگ کی خبر ہے آج کی 5 مارچ 2024 کی۔ تو اس کے مطابق کیا ڈیٹیل ہے اور کیا خبر ہے یہ، جو کہ سرکاری ملازمین کے لیے، چاہے وہ نئے ہیں یا پرانے ہیں یا ریٹائر ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس کیا ہیں۔ تو نئے بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین کو بھارتی طرز پر ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری خزانے سے پینشن نہ دینے کی تجویز تیار کر لی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ نظام جو لایا جا رہا ہے یہ آلریڈی بھارت میں نافذ ہے، اور اس میں جو ہے سرکاری خزانے پر زیادہ پینشن کا بوجھ نہیں پڑتا ہے۔ نئے سرکاری جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد سرکار سے کوئی خاص رابطہ، کوئی خاص معاملہ نہیں رہتا۔ تو اسی طرز پر یہ پینشن کی یہ جو اسکیم لائی جا رہی ہے، نئی اسکیم، جس میں سرکاری خزانے سے ریٹائر ہونے والے ملازمین کو کچھ نہیں ملے گا، تو یہ بھارت میں آلریڈی یہ چیز چل رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ 1 جولائی سے نئی رضاکارانہ پینشن اسکیم لانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ تمام سرکاری بھرتیاں رضاکارانہ پینشن اسکیم کے تحت کیے جانے کا امکان ہے۔ جی ہاں، تو یہ 1 جولائی سے، جیسا کہ خبر میں آ رہا ہے، یہ چیز جو ہے وہ نافذ ہوگی، اور اس کو یہ نئی سرکاری رضاکارانہ پینشن اسکیم کہہ رہے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل ہمیں انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی کسی ویڈیو میں اب آگے بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کس طرز کی ہے۔ اور اس سے پہلے آلریڈی جو ہے یہ KPK میں چل رہی ہے، اور پنجاب میں جو ہے اس پر اس قسم کی پینشن اسکیم لانے کی آلریڈی جو ہے وہ باتیں چل رہی تھیں۔ تو اب جو ہے یہ ایک طرح سے حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ اسکیم جو ہے، جس سے سرکاری خزانے پر بوجھ نہیں آئے گا، نافذ العمل کی جائے گی۔ سرکاری خزانے سے پینشن کے 400 ارب روپے کا بوجھ ختم کرنے کے لیے IMF کے مطالبے پر یہ نئی پینشن اسکیم تیار کر لی گئی۔ جی ہاں، تو یہ جو پینشن کا جو بوجھ ہے، یہ IMF کو بہت کھٹکتا ہے، لہٰذا سرکار بھی چونکہ IMF کی سنتی ہے، تو لہٰذا ان کے مطابق جو ہے 400 ارب روپے کا جو بوجھ ہے وہ ختم کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ وزارت خزانہ کے ذرائع نے کہا ہے کہ پرانے بھرتی سرکاری ملازمین کو پینشن بجٹ سے ہی دی جائے گی، جبکہ نئے سرکاری ملازمین کے لیے نئی رضاکارانہ پینشن اسکیم تیار کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ پرانے جو ہے ان کو ابھی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آگے، ویسے تو اللہ سب کے ساتھ ہے۔ تو پرانے جو ہیں، تو اللہ جو ہے انشاءاللہ پرانے جو ملازمین ہیں ان کے لیے بھی بہتر کرے، اور نئے آنے والے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی بہتر کرے۔ لیکن یہاں ابھی فی الحال پرانے بھرتی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو پینشن جو ہے بجٹ سے ہی دیے جانے کا فیصلہ ہے، جبکہ نئے سرکاری ملازمین کے لیے نئی رضاکارانہ پینشن اسکیم تیار کی گئی ہے، اور اس کے مطابق ہی کام ہوگا۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، یہ SECP کی یہ تجویز ہے، مجوزہ پینشن اسکیم ہے۔ اس کے مطابق نئے بھرتی سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے ہر ماہ ایک مخصوص رقم کٹے گی۔ ٹھیک ہے، یہ CP فنڈ سسٹم جو پہلے سے آلریڈی چل رہا ہے KPK میں اور پنجاب میں، اس کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ اسی کے مطابق ہے۔ ان کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے ہر ماہ ایک مخصوص رقم کٹے گی، اتنی ہی رقم سرکاری ادارہ شامل کر کے مجموعی رقم نجی اداروں میں انویسٹ کرے گا، اور اس انویسٹمنٹ سے جو ہے پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ سرکاری ملازم کو جو ہے وہ پینشن ملے گی۔
ریٹائرمنٹ پر سرکاری ملازم کو اسی فنڈ سے پینشن ادا کی جائے گی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری ملازم کا سرکار سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ نجی شعبہ اس وقت ملازمین کو پروویڈنٹ فنڈ یا گریجوٹی کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ ایس ای سی پی کی تجویز ہے کہ نجی شعبہ ملازمین کو صرف رضاکارانہ پینشن اسکیم دے۔ پروویڈنٹ فنڈ یا گریجوٹی سے ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر مستقل آمدن کی سہولت نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو آلریڈی ان کو یہ دو چیزیں پروویڈنٹ فنڈ اور گریجوٹی تو مل رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ پینشن بھی جو ہے وہ یہ ادارے جو ہیں جو رضاکارانہ پینشن اسکیم چلائیں گے وہ دیں۔ اس اسکیم کے تحت ملازمت کی تبدیلی کی صورت میں بھی پینشن کی سہولت جاری رہے گی۔ اس وقت ملک میں 43 پینشن فنڈ کام کر رہے ہیں۔ ان فنڈ میں 61 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے۔ مجوزہ اسکیم کے مطابق پرانے سرکاری ملازمین بھی اس اسکیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ابھی فی الحال ان کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے، وہ جو ہے بجٹ سے ہی ان کو پینشن ملے گی، لیکن وہ شامل ہو سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ وفاقی حکومت موجودہ سرکاری ملازمین کی رضامندی سے ان کو نئی اسکیم میں منتقل کر سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سب سے پہلے 2 سال قبل پینشن فنڈز میں سرمایہ کاری کی۔ کے پی حکومت کے ملازمین کے 21 پینشن فنڈز کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب حکومت بھی ملازمین کے لیے رضاکارانہ پینشن اسکیم شروع کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ واضح رہے کہ بھارت کے سرکاری اداروں میں یہ پینشن اسکیم 2004 سے رائج ہے۔ تو یہ تھی رپورٹ، اور بیسیکلی تھوڑے سے ڈرنے والی بات ہے یہ کہ حکومت پر اس کا بوجھ نہیں آئے گا، حکومت سے فارغ کر دیا جائے گا، پینشن جو ہے وہ جاری رہے گی، مگر مختلف طریقے سے جاری رہے گی۔ اس کے پروز اور کونز جو ہیں، یعنی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پتہ چلتا رہے گا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ یہ خبر جو ہے سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر ہو، اور اس میں جو مشکلات ہیں سرکاری ملازمین کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم ہوں۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔